بہرحال پچھلی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد معجزہ دیا ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، اور وہ ہے القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی دعوی نبوت کرنے والا معجزہ ایسا نہیں ہے جو ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا، قانون قدرت کو توڑنے والا معجزہ ہو، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اس طرح کا کوئی معجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کا نہیں دیا گیا، اور اس کی ریزن بھی بالکل obvious ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے۔ آج اگر کسی کو موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل بھی جائے، وہ عصا آپ چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کیتھولک کرسچن پاپ کے ہاتھ میں دے دیں، چاہے یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں، چاہے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اب اژدہا نہیں بن سکتا۔ وہ معجزہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہی میں معجزہ تھا، اب وہ معجزہ نہیں رہا۔ لیکن الحمدللہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی معجزہ تھا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے یہ معجزہ ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آج ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوگی۔ اب پہلے جو اس میں دو کراس ریفرنسز ہیں، کراس ریفرنس نمبر 5 اور 6 آپ کے پیج کے اوپر، ان دو کراس ریفرنسز میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھاتا۔ یعنی نبیوں سے جب ڈیمانڈ کیے گئے معجزے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو تو اس طریقے سے منہ مانگے معجزے عطا فرمائے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی کہ منہ مانگا معجزہ نہیں دیا گیا۔ اور وہ جو 9 معجزات ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کے کانٹیکسٹ میں، ان میں سے کوئی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا کہ اس کی بنیاد پر آپ ان کو سیٹسفائی کریں۔ اس کی ریزن اب آنے لگی ہے کہ یہ منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا۔ وہ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیں، وہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے سکتا ہے کہ وہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیں، یعنی عصا سے اژدہا بنا دیں، اور وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرما سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اس قسم کا معجزہ عطا فرماتا۔ اس کی اب ریزن آنے جا رہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں نہیں دیے گئے، اور صرف قرآن کی بنیاد پہ ہی کیوں دعوی نبوت ہے۔ ٹیکنیکل ریزن میں نے بتا دی کہ چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اس لیے آپ کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے، اور ایک اور ریزن آنے لگی ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ ملنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اگلے 2 ریفرنسز ہیں، ریفرنس نمبر 5 اور 6 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں منع کیا اس بات سے کہ ہم وہ روشن معجزات اور نشانیاں بھیج دیں جو کہ کافروں کی ڈیمانڈ ہے، الا ان کذب بها الاولون، سوائے اس ایک وجہ کے کہ ان سے اگلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے منہ مانگے معجزے جب طلب کیے، وہ معجزے ان کو دکھائے گئے تو انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا، جنہوں سے پنجابی کہنے ہیں دل بے ایمان تے اجدا ٹھیر۔ اگر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ بڑے لیم ایکسکیوزز گھڑ لے گا۔ جس نے انکار کرنا ہے اس کے لیے لیم ایکسکیوزز، لولے لنگڑے ایکسکیوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ حق بات سے اناد کر دے، دل بے ایمان تے اجدا ٹھیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وجہ ہے، اور پھر یہ وجہ اس لیے کہ اگر پھر منہ مانگا معجزہ دے دیا گیا تو عذاب آ جائے گا، اور وہ اس کی طرف اشارہ آیا اسی آیت میں، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے قوم سمود کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو کھلا معجزہ عطا فرمایا تھا اونٹنی کا۔ یعنی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پہاڑ جو ہے اس میں سے اونٹنی پیدا ہو، اور وہ اونٹنی پیدا ہوئی۔ اب تو ایمان لے آتے، پھر وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا، بجائے یہ کہ منہ مانگا معجزہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کی تصدیق کر دیتے،
انہوں نے انکار ہی کر دیا، الٹا اس اونٹنی کو قتل کر دیا جو اللہ کی اونٹنی تھی. فظلموا بها، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم تو نشانیاں نہیں بھیجا کرتے تھے مگر ڈر سنانے کے لیے کہ لوگ ڈر جائیں، لیکن لوگ ڈرے نہیں. پھر قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ پھر قوم سمود نے جب اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. اور اس کا ذکر جو ہے وہ پارہ نمبر 30 میں بھی آتا ہے، سورہ الشمس کے اندر بھی، جس کا کنکلوژن اس آیت کے اوپر ہوتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہم نے قوم سمود کو برباد کر دیا اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے اس قوم کو ہلاک کرنے پر. ہمیں کوئی خوف نہیں آتا جب ہم کسی کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہم سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا يسأل عما يفعل، سورہ الانبیاء میں یہ آیت آئی. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا اس نے یہ کیوں کیا. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. کراس ریفرنس نمبر 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 112 اور 115، اسی کے ثبوت میں کہ منہ مانگا معجزہ جب دے دیا جائے پھر عذاب آ جاتا ہے اگر کوئی انکار کرے. اور یہ بڑی سخت ترین آیات ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اور وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص ساتھی آپ کے اصحاب تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمائے. اب یہ ایک لائیو، حالانکہ مردے زندہ ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے جنتی کھانا نازل ہو، یہ ڈیمانڈ ہماری پوری کی جائے، یہ منہ مانگا معجزہ ہمیں دکھایا جائے. اب عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی حکمت سے واقف تھے، انہوں نے کیا فرمایا؟ قال اتقوا اللہ، انہوں نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اللہ کو. کیڑی شے منگن لگے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو ڈر جاؤ. یعنی میں اللہ کا پیغمبر تم میں موجود ہوں اور تم اس کے باوجود اب اور معجزات مانگ رہے ہو. اتنے بڑے بڑے معجزات تو دیکھ لیے، اب یہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کے پھر چھوٹی ساری ڈیمانڈ. قالوا نريد ان ناكل منها، تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل جو کھانا ہے وہ کھائیں. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل اطمینان پکڑیں. وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم اس بات کو صحیح طریقے سے پریکٹیکلی جانچ بھی لیں کہ آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ ہم پریکٹیکلی اس کو ایکسپیرینس بھی کر لیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم خود اس پر گواہ بھی ہو جائیں کہ اتنا بڑا معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کی. قال عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے حضور، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب ہمارے، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن جس دن ہم پر آسمان سے کھانا نازل ہو یہ عید کا دن قرار پائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی. یعنی میری پوری امت کے لیے یہ عید کا دن بن جائے، خوشی کا دن. عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والا دن، تو عید کا دن قرار پائے وہ دن جس دن کے آسمان سے کھانا نازل ہو. وآیتم منک، اور یہ تیری طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ اور نشانی بھی ہو جائے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ معجزے کا لفظ کسی آیت اور حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ پیورلی علم الکلام فلسفی کی ٹرم ہے. قرآن و سنت میں ٹرم آئی ہے آیتن، آیہ، نشانی. وآیتم منک، اور تیری طرف سے یہ ایک نشانی ہو جائے. ورزقنا، اور ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا فرما. وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اچھا، اسی آیت سے بعض لوگوں نے وہ جو ربیع الاول کے لیے عید کا لفظ بھی ڈیڈکٹ کیا. انہوں نے کہا جی کھانا نازل ہو تو وہ عید کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو وہ عید کا دن کیوں نہ قرار پائے، تو اس سے وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں. تو میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کر دی ہے، مسئلہ نمبر 63 کے عنوان سے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں. اب یہ جو 1400 سال بعد آ کر لوگوں کو بات سوجھ رہی ہے
اگر یہ بات اسی طریقے سے اتنی اہم ہوتی اور اس کو وہی رنگ دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جہاں یہ آیات نازل فرما رہا تھا وہ آیات بھی نازل فرما دیتا. تو اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈیوائز کرنا اور پھر اس کے لیے لیم ایکسکیوزز تلاش کرنا اس طریقے سے، اس کا تو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. اب میں اگر اجتہاد کرنا شروع کر دوں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو آدم علیہ السلام سے تو زیادہ مرتبہ ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ تو امام الانبیاء ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ آرگومنٹ تو بڑا جینون ہے، لیکن کوئی مسلمان چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو اس کو صحیح سمجھے گا نہیں. یہ اینالوجی نہیں بنائی جا سکتی. بلکہ سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، سر اٹھاؤ. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیرا شہر گئے تھے کوفے کے پاس، تو وہ جو کوفی نجدی لوگ ہیں وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہم نے ان کو پایا تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا کسی کے لیے اللہ کے سوا، یعنی تعظیم کے لیے سجدہ، ایک تو ہے عبادت والا سجدہ، وہ تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے عبادت والا سجدہ نہیں کیا تھا، تعظیم والا سجدہ کیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹو باؤ ڈاؤن، اپنا سر کو جھکانا کسی کے سامنے. جیسے پرانے وقتوں میں بادشاہوں کے آگے بھی لوگ سر جھکایا کرتے تھے. تو وہ سجدہ تعظیمی صرف اس وقت کے لیے خاص تھا، یا پچھلی امتوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا، اس امت کے لیے وہ حرام ہوا. تو اس حدیث میں آگے الفاظ آتے ہیں اگر میں سجدہ یعنی تعظیم کا سجدہ اس امت کے لیے جائز سمجھتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. لیکن اب یہ قیامت تک کے لیے بین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینڈ کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی شخص کسی بھی اور ہستی کو اللہ کے سوا تعظیم والا سجدہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح اینالوجیز نہیں بنائی جا سکتی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہم اپنے نبی کو کر سکتے ہیں، وہ کھانا اترا تو عید کا دن ہے تو یہ والا عید کا دن، اور اب تو عیدیں پتہ نہیں کون کون سی عیدیں، ہر ایک نے اپنی اپنی عید بنا لی ہے اور اتنی زیادہ عیدیں بن چکی ہیں کہ وہ الامان الحفیظ، ایک تو ہے لغت کے معنوں میں عید، وہ تو جمعے کے لیے بھی عید کا لفظ بولا گیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اصطلاح کے معنوں میں مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. بہرحال یہ انصاف تھا کہ میں یہاں پر اس کو ایڈریس کر دیتا. اب انہوں نے جب یہ دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ یہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار پائے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا سخت ترین جواب سنیں. قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک یہ کھانا تو میں تم پہ نازل کر دوں گا، فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کھانا نازل ہونے کے بعد جس نے پھر انکار کر دیا، یعنی منہ مانگا معجزہ آپ مانگ رہے ہو، اس کے بعد کسی نے آئیں بائیں شائیں کی تھی نا کہ نہیں اینج ہو جائے، تو آپ الفاظ سن لیں. فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو میں اس شخص کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری دنیا میں نے کسی کو اس طرح کا عذاب نہیں دیا ہوگا جو کہ اس حق کے کھل جانے کے بعد انکار کرے گا. اب یہ تاریخ میں روایتیں مختلف ملتی ہیں، کرسچنز کے ہاں تو یہ بات ملتی ہے کہ وہ آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا تھا، اور ظاہر ہے وہ 12 حواری تھے، وہ تو ایمان لے ہی آئے ہوں گے. بہرحال ہمارے ہاں مجھے ایسی کوئی ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں ملی کہ یہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو چونکہ ہمیں انجیل میں اس حوالے سے ڈیٹیلز ملتی ہیں، لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہ کھانا نازل ہوا ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگوں وہ جو 12 ہی آپ کے اصحاب تھے یقیناً انہوں نے تصدیق کر دی ہوگی. تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک تھی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ منہ مانگا معجزہ آ جائے اور پھر جو انکار کرے تو اس پر آئے گا عذاب. اور یہ آپ سمجھ لیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کفار مکہ معجزات ڈیمانڈ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ وہ معجزات دکھا دیتا، تو آج کتنے اصحاب ہیں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کا لقب دلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے. صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی سیف اللہ کا لقب. وہ سیف اللہ تو نہ ہوتے، غزوہ احد میں انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے، جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے. ابو سفیان آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ ہوتے، امیر معاویہ آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے.
وہ بھی ابو جہل کے ساتھ یہ سب کے سب لوگ ہلاک کر دیے جاتے. اگر اس وقت منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جاتا. تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ڈھیل ملتی رہی حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے آپ سمجھ لیں تقریباً 22 سال کے بعد بھی ایک آپشن موجود تھا کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور آج وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کو کہتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے. قیامت والے دن ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین.